کتاب العلم. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رزا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجہ شریف. ترجمہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طالبان علم کے لیے اظہار رضا اور اکرام و احترام کے طور پر اپنے بازو جھکا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ علم دین کے حامل کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی استدعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادت گزاروں کے مقابلے میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر. اور یہ بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے دیناروں اور درہموں کا ترکہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے اور ورثہ میں صرف علم چھوڑا ہے. تو جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی کامیابی اور خوش بختی حاصل کر لی. یہ حدیث ہے علم دین اور اس کے سیکھنے سکھانے والوں کا مقام اور مرتبہ کے بارے میں، کہ علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس حدیث کی تشریح میں محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے نکلتا ہے، چاہے وہ دور کے راستے پر نکلے یا اپنے گھر سے ہی نکلے. جیسے کوئی آدمی اپنے گھر سے بنگلور کو علم حاصل کرنے کے لیے چلا، یا اپنے گھر سے مسجد کی طرف دوڑا کہ مسجد میں دین کی مجلس لگے گی وہاں جا کر سیکھیں گے. تو چاہے دور ہو قریب ہو، ہر ایک کے لیے یہ حدیث بشارت دیتی ہے کہ جو آدمی بھی قریب اور دور کے لیے نکلے وہ بھی نیت کیا ہو، علم دین حاصل کرنے کا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے عوض، اس کے بدلے میں یہ جو اس نے نکلا ہے اس کو جنت کے راستوں میں چلائے گا. یعنی جنت حاصل کرنے کے جو راستے ہیں انہی راستوں پر اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کو ڈال دے گا. اور جنت ہر ایک کو حاصل کرنے کی ایک طلب ہے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان اچھی نیت سے چلتا ہے تو جنت کے راستوں میں ان کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے، اور جنت پھر ان کو مل کر رہتی ہے. تو یہ دیکھیے نیک نیت سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلا
تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتے ہیں. یعنی جنت میں جانے کے جو راستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کر چھوڑتے ہیں کہ وہ اسی راستے پر چلتا، غلط راستے پر نہیں جاتا. اور پھر دیکھیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ نکلا، پھر اللہ نے اپنی مخلوق کو اس کی حفاظت میں لگایا. کیسے؟ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک ہے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، وہ نورانی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم مخلوق کو ان بندوں کے لیے کام میں لگا دیا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا. کیا کس کام میں لگایا، کس ڈیوٹی میں؟ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے اپنے بازو، یہ جو بازو ہے وہ پھیلا کر رکھتے ہیں، یعنی ایک رحمت کے بازو وہ پھیلا دیتے ہیں کہ اس بندے پر کوئی جو ہے کسی طرح حملہ نہ ہو، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کے بازو فرشتے اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں اس بندے کی حفاظت کے لیے. پھر آگے یہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو کام میں ڈیوٹی میں لگایا. پھر آگے دیکھیے اللہ اپنی مہربانی سے کیا کرتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوق کو ان کے لیے لگا دیتے ہیں. کس ڈیوٹی میں؟ کہ یہ جو نکلا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کہ یہ مخلوق ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ یہ آپ کا بندہ نکلا ہے علم کی طلب کی غرض سے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بھی علم جو آپ نے انبیاء کو عطا فرمایا، وہ علم لینے کے لیے نکلا ہے. یا اللہ ہم اپنی عاجزی کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب ایسی نورانی مخلوق کو، چرند پرند بھائی کوئی گناہ گاری کرتے نہیں، یہ لوگ یہ جو مخلوق ہے کبھی گناہ نہیں کرتے، تو ایسی مخلوق کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو مغفرت اس بندے کی ہو جاتی ہے. اب پھر آگے دیکھیں، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. بھائی ایک ایسی مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ کی بالکل گناہوں سے پاک رہنے والی مخلوق ہے. تو دریا کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو یہ بشارت ہے علم دین کی طلب اور جستجو رکھنے والوں کے لیے. تو بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو علم کی طلب میں نکلتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. آگے فرمایا کہ جو حاملین علم ہے، یعنی علم کو اٹھانے والے ہیں، ان کی اب فضیلت بتا رہے ہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے. جو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، علم کی بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ علم حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر. جب مہینے کی 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو ستارے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس 14ویں رات کے چاند کی جو چاندنی ہے سارے ستاروں کی روشنی کو ٹھپ کر دیتی ہے. یعنی بالکل چاند کی 14ویں رات کی چاند کی روشنی بالکل سارے باقی ستاروں پر غالب رہتی ہے. ستاروں کی اب روشنی نہیں دکھتی ہے، جیسے عام دنوں میں ستاروں کی روشنی دکھتی ہے آپ جب آسمان کی طرف نظر کریں گے، لیکن اس دن میں، اس رات میں اس کی روشنی کی کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلتا باقی ستاروں کی. تو ایسی فضیلت ہے جو علم کے اٹھانے والے لوگ ہیں، علم کو سیکھنے والے ہیں. پھر فرمایا یہ علماء، خصوصاً علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ علوم نبوی کو یہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ حاصل کر کے رکھتے ہیں. تو یہ نبی کے وارثین ہوئے علماء. اور ان کی فضیلت یہاں بتائی گئی کہ نبیوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے، میراث چھوڑی ہے، وہ پیسے روپے دھن دولت نہیں. وہ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں نبی؟ وہ علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس علم کو ہی یہ علماء اپنے سینے میں لیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی قیمتی دولت ان کے ہاتھ آتی ہے. تو یہ قیمتی دولت ان کے پاس ہے، اسی لیے ان کی ایک
خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ پھر آگے محدث نظام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ چیز نبیوں کے علوم اگر کسی کو ہاتھ لگ جائے اور وہ حاصل کر لے تو سمجھا جائے کہ یہ بڑی کامیابی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اب انسان جتنا بھی حاصل کر لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب عالم ہی بنے، حافظ ہی بنے، مفتی ہی بنے، قاضی ہی بنے، نہیں، جتنا جس کو حاصل کرنے کے لیے توفیق مل جائے یہ اپنی خوش بختی سمجھے، اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے مجھے نبیوں کی میراث کو حاصل کرنے کی ایک توفیق عطا کر دی۔ آگے فرماتے ہیں اسی حدیث کی وضاحت میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو بازار میں دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، خرید و فروخت میں مشغول ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ تم لوگ عجیب ہو کہ وہاں پر مسجد نبوی میں حضور میراث تقسیم کر رہے ہیں اور تم لوگ یہاں پر خرید و فروخت کر رہے ہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ اعلان کرتے ہوئے مارکیٹ میں، بازار میں، کہ وہاں پر مسجد نبوی میں حضور میراث تقسیم کر رہے ہیں اور تم لوگ یہاں پر خرید و فروخت میں لگے ہو، اپنے کاروبار میں لگے ہو۔ تو سارے لوگ اپنی اپنی دکان بند کر کے مسجد نبوی کی طرف دوڑے اور مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ تو جو دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اور تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے تسبیحات میں لگا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے مجلس میں بیٹھ کر دینی علم حاصل کر رہے ہیں، مسئلے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے تو ہم سے کہا تھا کہ حضور میراث تقسیم کر رہے ہیں مسجد نبوی میں اور ہم تو یہاں کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میراث انبیاء کی اصل میں یہی ہے جو وہاں پر لوگ سیکھ رہے ہیں اور حضور سکھا رہے ہیں، یہی تو اصلی میراث ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا گیا کہ دیکھیے علم کی کتنی اہمیت ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ دینی علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ان کو ہدایات ملے ہیں وہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں واضح طور پر فرمایا عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم کی طلب اور تحصیل میں گھر سے یا وطن سے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں جب تک وہ واپس آئے۔ اب گھر سے اب آپ اور میں نکلے ہیں علم کی طلب اور تحصیل کے لیے، جستجو کے لیے۔ اب ہم اب تک جب تک ابھی ہیں، یہ کون سا راستہ؟ گویا کہ اللہ کا راستہ ہے اور جہاد کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ، یعنی گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ایک دن، 2 دن یا کچھ لمحے آپ علم کی طلب کے لیے نکلیں تو سمجھا جائے گا ہم حضور کی حدیث کی بشارت کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ تو بہت اہمیت ہے علم دین حاصل کرنے کی، اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ جو لوگ برے کاموں اور غلط کاموں سے لوگوں کو نہیں روکتے تو ان کا یہ کام بہت برا ہے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ برے کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم روکیں گے تو ہم اللہ کے حدوں سے پار کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی ہم شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے والے کہلائیں گے۔ اگر ہم نے کوئی برائی دیکھی، گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس کو نہیں روکا تو پھر ہم برائی میں خود ملوث کہلانے والے ہوں گے کہ ہم خود اس میں شریک ہیں۔ آج کمی یہ ہے کہ ہم برائی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم روکتے نہیں ہیں،
ضرورت ہے کہ ہم روک ٹوک کی ایک مزاج بنائیں. بھائی جاتا کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہے گا، آپ کو برا بھلا کہہ دے گا. تو برا بھلا کہنے پر آپ کو نبیوں جیسے عظیم اجر ملیں گے کہ نبی کو بھی لوگ برا کہتے تھے، اچھی بات سکھاتے تھے، لوگ برے کہتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے نوازتے تھے نبیوں کو. تو ہمیں بھی وہی ایک سنت ادا کرنے کا ایک موقع ملے گا. ہم یہ کام کرنا شروع کریں اور اپنا مزاج بدلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.